تو علامہ رفیق صاحب، میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ غزوہ بدر کا کوئی خاص واقعہ ناظرین کو سنا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کی ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر یہ وہی غزوہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کو اس امت کا فرعون قرار دیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ ابو جہل تک کے کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ آپ نے جیسے یہ بات سنی تو آپ نے یہ عزم مصمم کر لیا کہ میں اس شخص کو واصل جہنم کر کے رہوں گا۔ چنانچہ آپ موقع کی تلاش میں تھے۔ جیسے ہی آپ کو موقع ملا آپ اس پر ٹوٹ پڑے اور اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے آپ نے اس پر وار کیا، اور آپ کی وار کی وجہ سے اس کی ٹانگ پنڈلی سے کٹ گئی۔ اس کے بعد پیچھے سے ابو جہل کا بیٹا آپ پر حملہ کرتا ہے، اور اس کے حملہ کرنے کی وجہ سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ گیا، لیکن اس کے باوجود آپ جنگ میں مشغول رہیں۔ پھر جب جنگ ختم ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے بازو میں لگایا اور پھر دوبارہ سے کاندھے کے ساتھ آپ کے بازو کو جوڑ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ابو جہل کی لاش تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ تلاش کرنے نکلتے ہیں، تو آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ وہاں پر ابو جہل موجود ہے، اور عنقریب اب اس کے جسم سے اس کی گندی روح نکلنے والی ہے۔ جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو اس نے آپ کو دیکھ کر کہا لمن الدائرہ، کہ آج جیت کس کی ہوئی؟ آپ نے فرمایا للہ و رسولی، آج جیت اللہ اور اس کے رسول کی ہوئی۔ اس کے بعد ابو جہل جو اسلام سے ایسی دشمنی رکھنے والا تھا، اسلام کا ایسا دشمن تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اتنا بغض رکھنے والا تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس وقت بھی اس نے کہا کہ جا کر اپنے نبی سے کہہ دینا کہ میں زندگی بھر تمہارے نبی سے بغض رکھتا تھا اور آج میری دشمنی اور بڑھ چکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور ابو جہل کا جب یہ جملہ عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی بنایا، اسی طرح میری امت کو تمام امتوں میں سب سے افضل امت بنایا۔ تو اللہ رب العالمین نے میری امت کے فرعون کو بھی تمام امتوں کے فرعون سے زیادہ سنگ دل اور کینہ پرور بنایا ہے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون جب وہ سمندر میں ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن میری امت کا فرعون ایسا ہے کہ جب یہ مرنے لگا تو اس کی دشمنی اور بڑھ گئی، اور بجائے اس کے کہ اس کی دشمنی کمی ہوتی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سر کو تن سے جدا کیا اور حضور کے نالین مبارک کے نیچے لا کر پھینک دیتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے اس بات کو اظہار فرما دیا کہ آج عزت اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہے۔